حضرات کرام سورہ حل عطا، یوں تو قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. اللہ نے ہر سورہ میں کوئی نہ کوئی فضائل اہل بیت نازل فرمائے ہیں، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جو پورے سورے اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جیسے سورہ کوثر ہے، یہ اہل بیت کی شان میں. سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ حل عطا یا سورہ دہر. ایسے اور بہت سے سورے ہیں قرآن کریم میں. جو سورہ احزاب کے اندر بہت زیادہ آیات ہیں، سورہ آل عمران میں بہت زیادہ آیات ہیں، سورہ بقرہ میں آیات ہیں. حضرات گرامی، جیسے سورہ عادیات ہے مولا امیر علیہ السلام کی شان میں، تو ایسے سورے بہت زیادہ ہیں بسم اللہ. جن میں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. سورہ دہر یا سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے، اور سورہ حل عطا، کیونکہ شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بسم اللہ سید. انسان پہ ایک ایسا بھی وقت کیا نہیں تھا جب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن، دہر وہی اس کا اندر دہر بھی آیا، اس لیے سورہ دہر کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انسان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. مولا کائنات انسان کے متعلق جب بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب انسان نہیں ہوتا، جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسا ہوگا، اور جب آ جاتا ہے تو پوری زندگی ایک ایسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ آخرت بھلا بیٹھتا، اور پوری زندگی تجسس میں رہتا ہے میرا مستقبل کیسا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہوگا. اور جب مستقبل میں چلا جاتا ہے تو پھر ماضی پہ پچھتاتا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. جیو سید جیو. یہ انسان. مولا نے بہت زیادہ انسان سے متعلق باتیں کہیں. اب زیادہ پریشان تو نہیں ہو اگر میں ایسی باتیں پڑھ دوں. بسم اللہ بسم اللہ. مولا فرماتے ہیں مال ابن آدم، یہ آدم کے بیٹوں کو کیا ہے کہ تکبر کرتے ہیں، کہ ایک نجس جرثومے سے پیدا ہوتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو دوبارہ نجس ہو جاتے ہیں. مردار نجس ہوتا ہے، اسے غسل دینا پڑتا ہے، اور جب پوری زندگی اس کی رگوں میں خون چل رہا ہوتا ہے جو نجس ہے. حامل العذرا، اور جو پیٹ میں کیری کر رہا ہے وہ نجس ہے. بسم اللہ سید بسم اللہ. جیو پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جیو جیو جیو. مولا فرماتا ہے کہ ابتدا بھی اس کی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، بیچ میں بھی جو کچھ اس کی زندگی ہے اس میں نجاستیں بھری ہوئی ہیں، پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے. واہ 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 واہ. کہ اتنا تکبر ہوتا ہے جیسا ہے ہی نہیں. اور وہ ہستیاں جو اللہ نے پاک بنائی، کہا ان کی زندگی میں آپ کو کہیں تکبر نظر نہیں آئے گا. اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے انبیاء، ائمہ، اولیاء ان سے افضل کسی کو نہیں بنایا. یہ 14 معصومین سب سے افضل ہے، لیکن اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو وہاں تکبر نظر نہیں آئے گا. فضان گرامی، اب جو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اسی سورہ کی آیت ہے، اب یہ سارا سورہ تو میں اس کی تفسیر کے لیے ایک اشرہ چاہیے. 31 آیات ہیں، بسم اللہ سمیت 32 آیات. بسم اللہ بسم اللہ. اصل میں میرا پاکستان کے بعد جو ہے وہ گلا بے انتہا زخمی ہے. آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا، میں پورا زور لگا کے بول رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میری آواز نہیں نکل رہی. تو جو میں مطالب آرام سے پڑھوں گا تو وہ سن لیجیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اس زمانے، اس دنیا کے اندر انسان پہ ایک ایسا وقت بھی ہے کہ جب اس کو کوئی اس کا ذکر نہیں تھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر خود ہی فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اسی انسان کو ہم نے ہدایت دے دی، ہم نے اس کے لیے ہدایت بھیجی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ ہدایت قبول کر کے ہمارا شکر ادا کرے، یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دے، رد کر دے اور کفران نعمت کرے. کئی مرتبہ شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اللہ تیرا شکریہ، بلکہ چیز کا صحیح استعمال کرنا شکر ہے، چیز کا غلط استعمال کرنا کفران نعمت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بسم اللہ سید. عزیزان گرامی، اب آپ کے پاس ولایت امیر المومنین ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جسے ولایت امیر المومنین کو کہا گیا نعمت عظمی، نعیم کہا گیا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بعد اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دی، یعنی نعمتیں آخری درجے پہ پہنچے تو ولایت علی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، اب سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہے ولایت امیر المومنین. بسم اللہ. اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ بھئی ولایت اپنے پاس نہ رکھو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟
تو عزیزان گرامی ولایت اپنے پاس رکھنا یہ شکرانہ نعمت نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ اس ولایت کو اوروں میں بھی بانٹو. جناب ابو ذر کی تعریف اتنی زیادہ کیوں کی گئی ہے؟ کہتے ہیں جہاں پہ بھی مجمع دیکھتے تھے فوراً کہتے تھے ایھا الناس اعلموا ان، اے لوگو انا صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول، میرا نام ابو ذر ہے. فوراً مجمع، اچھا وہ جو سب سے سچے صحابی وہ یہی ہیں. میں دیکھیں اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، میڈیا تھا اس کا میڈیم الگ تھا. اب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، لیکن میڈیا تو تھا نا. ابھی میرے بھی بچپن میں لوگ میڈیا نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں کہتے تھے پروپیگنڈا. آج پروپیگنڈا کسی اور معنی میں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو یعنی میڈیا اب ایسا یعنی الفاظ جو ہیں وہ اب یہ ہم اس کو ہر جگہ پہ الفاظ بدل رہے ہیں. اس زمانے میں میڈیا تھا، اس کا میڈیم الگ تھا. تو جناب ابو ذر نے دیکھا کہ بھی پرنٹ میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ تو پتا نا میں ابو ذر ہوں. جہاں جاتے کہتے ہیں انا صاحب رسول، میں صحابی رسول ہوں. صحابہ کا گیت گانے والوں ابو ذر بھی تو صحابی ہیں. تو جانے گرامی اب جناب ابو ذر کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو انا صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا. تو جانے گرامی یہ ولایت یہ نہیں ہے، یعنی چراغ سے چراغ جلانے کا نام ولایت ہے. چراغ سے چراغ جلانا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک لائٹ سے اب میرے پاس مثال کے طور پہ ایک لائٹ ہے، ساری جگہ پہ جو ہیں وہ موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن میں اپنی لائٹ کو جلائے بیٹھا ہوں. عزیزان گرامی تو روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جب تک دوسروں کے چراغ نہیں جلاؤں. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. جب تک دوسروں کے چراغ جلاؤں گا نہیں تب تک روشنی نہیں ہوگی. جب تک میں اپنے سینے میں رکھے رکھوں ولایت علی کو تو بس میرے پاس ہی محدود رہے گی. اگر مجھے دنیا کو روشن کرنا ہے تو ولایت علی کو بانٹنا پڑے گا، ہر جگہ پہنچانا پڑے گا، ہر آدمی کے دل میں ولایت علی کے چراغ جلانا پڑے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب دیکھیں سب کی ولایت بھی برابر نہیں ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ ولایت کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، ہر آدمی کا بھی عقیدہ ایک جیسا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان کا عقیدہ ولایت بڑھتا چلا جائے گا. یہ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دے دی. انا ہدیناہ السبیل، اب یہاں پہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے. سبیل ہے، صراط ہے، نہیں بس سب مجموعے کی توجہ ابھی ہے، تھوڑا ابھی چائے آنے والی ہے مجھے اندازہ ہے. ہاں ہمارے وہ بھائی ابھی تیار کر رہے تھے، وہ قہوہ میرے لیے تیار کرتے ہیں تیز گرم، وہ آئے گا تو 2-4 قطروں سے ٹکور ہو جائے گا. توجہ ہے مجمع کی؟ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے سبیل. سبیل، سبیل بھی راستہ، صراط بھی راستہ. سبیل کی جمع ہے سبل. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں مختلف راستے دکھاتے ہیں. یعنی اللہ تک پہنچنے کے نام لیا اور ان کی زندگی بہت لمبی ہے. صلوات پڑھیں محمد. توجہ فرما رہے جانے گرا. لنہدینہم سبلنا، سبل جمع ہے سبیل کی. سبیل بڑا لفظ ہے، سبل چھوٹا ہے لیکن پھر بھی جمع ہے. عربی میں مختلف جو ہے نا وہ جمع کے صیغے وزن ہیں. جیسے اسد ایک شیر، اسد جمع. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، تو یہ گرامر کا میں سبق نہیں شروع کرتا. تو عزیزان کرام میں رسول جمع رسول، رسول ایک، رسول جمع. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی. اللہ نے سارے رسول معصوم بنائے ہیں لیکن سب کو برابر نہیں بنایا. سارے رسول معصوم ہیں برابر نہیں. تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں، تو سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو جانا کہ سارے صحابہ برابر. تو جانا گرامی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، سبیل کی جمع ہے سبل. پھر اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، یعنی جتنے بھی راستے جا رہے ہیں سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جتنے دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں ہر سانس علامت ہے کہ خدا ہادی ہے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. اتنے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے.
کیونکہ ہر آدمی اپنا راستہ اپناتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ ہر آدمی اپنی طرح سے سمجھتا ہے. بھائی ہدایت کو مجھے پیش کرنا ہے آج. تو اللہ فرما رہا ہے کہ سبل جمع ہے سبیل کی، لنہدینہم سبلنا. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. تو سبیل کی جمع سبل ہے، صراط کی کوئی جمع نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. صراط مستقیم پہ جمع نہیں ہے، سبیل کی جمع ہے. توجہ، اب سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے کیوں فرمایا تھا انا الصراط المستقیم، انا النبع العظیم. وہ جو بڑی خبر ہے وہ میں ہوں، وہ جو صراط مستقیم ہے میں ہوں.